نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب 25 سال کی عمر مبارک کو پہنچے تو مکہ مکرمہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ چرچے ہونے لگے کہ آپ سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ ایماندار شخص ہیں پورے مکہ مکرمہ میں، اور ان صفات میں آپ کے مقابل کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ویسے تو آپ صورت کے لحاظ سے تو بڑے حسین و جمیل تھے ہی، لیکن سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پورے مکہ میں شہرت ہونے لگی کہ جیسا پاکیزہ اور ایماندار اور سچائی والا آپ کا کردار ہے، کسی کا بھی ایسا نہیں ہے۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مکہ کے بڑے سردار جو لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، ان میں سے ایک تھی، اور ہر سال جو مکہ مکرمہ سے تجارت کے لیے قافلے جایا کرتے تھے ملک شام اور یمن کی طرف، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا سامان تجارت بھی ان قافلوں میں بھیجا کرتی تھی۔ ہر سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی طرف سے ایک تاجر کو بھیجا کرتی تھی جو ان کا سامان لے کر بازار میں جاتا تھا ملک شام کی طرف، اور قافلے کے ساتھ وہ ان کا مال لے جاتا اور وہاں جا کر وہ خرید و فروخت کرتا، اور جو بھی منافع ہوتا وہ لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیتا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں سے جو معاوضہ اس کا بنتا تھا وہ اس کو دے دیتی تھی۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی مالدار عورت تھی، یہ سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ پورے مکہ کا جو قافلے کا سامان ہوتا تھا مال تجارت، وہ ایک طرف رکھا جائے اور دوسری طرف صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت رکھا جائے تو ان کا مال پورے مکہ کے لوگوں کے مال سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ یعنی ایک طرف حضرت خدیجہ کا مال ہوتا تھا اور دوسری طرف پورے مکہ والوں کا مال ہوتا تھا، تو پھر وہ برابر ہوتے تھے۔ یعنی اتنا مال ہر سال قافلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھیجا کرتی تھی۔ ظاہری بات ہے جب اتنی مالیت ہو تجارت کے لیے وہ جب بھیجتی ہیں تو ان کو ایک ایسا ایماندار تاجر چاہیے، ایسا سچا تاجر چاہیے جو ان کے ساتھ کوئی دھوکہ اور فریب نہ کرے، اور جتنا بھی منافع ہو وہ پورا پورا لا کر ان کو ادا کرے، اور اسی طرح ان کے مال کا اچھی طرح خیال رکھے، امانت داری کے ساتھ لے کر جائے۔ تو ایسا ان کو تاجر چاہیے تھا۔ اور جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مکہ مکرمہ میں شہرت ہو چکی تھی کہ آپ سے زیادہ سچا اور ایماندار شخص کوئی نہیں ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ وہ اس سال میرا مال لے کر قافلے میں تجارت کے لیے جائیں، ملک شام کی طرف جو قافلہ جانے والا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہتے تھے اور ان کے آپ زیر سرپرستی تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کے بارے میں غور و فکر کیا تو چونکہ اس وقت ابو طالب کی، آپ کے چچا کی جو مالی حالت تھی وہ کچھ کمزور تھی، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سوچا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جب میں خدیجہ کا مال لے کے جاؤں اور وہاں اللہ تعالیٰ مجھے ایک بڑا نفع عطا فرمائیں گے، تو اس مال کے عوض میں، میرے کام کے عوض میں جو مجھے معاوضہ ملے گا تو اس سے ہمارے حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں، یعنی ہماری جو مالی حالت ہے وہ کچھ بہتر ہو جائے گی۔ اور یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنا رزق حلال خود کماتے تھے، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما کے کھایا کرتے تھے، وہ دوسروں کے محتاج بن کر نہیں رہتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی یہ ایک موقع میسر آیا کہ آپ تجارت کے لیے جائیں، مال حضرت خدیجہ کا ہو، کام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہو، اور جو بھی منافع آئے گا اس میں سے پھر حضرت خدیجہ سے اس کا معاوضہ بھی وصول کریں گے۔ تو چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ملک شام کی طرف گئے۔ اب راستے میں چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کچھ اہم واقعات پیش آئے، جیسے نستورہ راہب جو ایک عیسائی عالم تھا، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مہمان نوازی کی۔ اسی طرح
آپ کے اوپر دو فرشتوں نے دھوپ کے وقت دوپہر کے وقت سایہ کیا ہوا تھا، اور وہ بھی آپ کے جو ساتھ چلنے والے لوگ تھے انہوں نے دیکھا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام تھا جو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھیجا تھا، اس کا نام تھا میسرہ۔ اس میسرہ غلام نے بھی راستے میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال دیکھے اور آپ پر وہ فرشتوں کا سایہ کرنا دیکھا، اور نستورہ راہب جو عیسائی عالم نے دعوت کی آپ کی وہ دیکھا، اور تمام جتنے بھی حالات تھے تو اس نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ذکر کیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو بیان کیا۔ دوسری طرف جب حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ واپس تشریف لا رہے تھے، قافلے میں قافلہ مکہ میں پہنچنے والا تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے بالا خانے سے دیکھ رہی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا تھا، یعنی آپ جب دھوپ میں چل رہے تھے تو فرشتے آپ کے اوپر سایہ کر کے چل رہے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دیکھا، اور پھر یہ بھی آپ جانتی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر سچا اور ایماندار اور پاکیزہ اور بہترین عمدہ کردار والا شخص یہاں کوئی نہیں ہے، اور حسن و جمال میں بھی آپ بے مثال ہیں۔ اور دوسری طرف جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال کا منافع دیکھا تو جتنا پہلے سالوں میں منافع ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ ڈبل منافع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کا ہوا، اور وہ ساری بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی کہ آپ کے ہاتھ سے جو مال تجارت میں لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈبل منافع عطا کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مال کا اتنا بڑا منافع دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اوصاف بھی دیکھ کر انہیں خوشی ہوئی۔ تو یہ بات انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے سامنے جا کر ذکر کیا، اور یہ ورقہ بن نوفل بھی ایک عیسائی عالم تھے جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار تھے۔ یہ لکھا ہے کہ وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، یہ رشتے میں کچھ اور لگتے تھے، تو انہوں نے جا کر ان سے رہنمائی لینے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سارے احوال جو انہوں نے دیکھے تھے اور جو سنے تھے وہ جا کر ورقہ بن نوفل کو بتائے کہ یہ اوصاف میں نے ان کے اندر دیکھے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے جب یہ سنے تو فوراً یہ کہنے لگے کہ واللہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کے انتظار میں ہم تھے، اور ہم بڑی شدت سے ان کا انتظار کر رہے تھے، اور ابھی بہت وقت قریب آ چکا ہے، وہ یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ یقیناً اگر یہ اوصاف جو آپ نے بیان کیے ہیں یہ ان کے اندر اگر پائے جاتے ہیں تو وہی وہ آخری نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ جب ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان علامات کے ذریعے بتایا کہ یہ وہ آخری نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ جب ان کے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کریں، تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورہ سے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا، اور پھر اس مکہ کا جو قافلہ شام سے لوٹا تھا اس سے کچھ دن ہی بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، اور نکاح کی مجلس میں آپ کے چچا ابو طالب، آپ کے چچا حضرت حمزہ اور آپ کے جتنے بھی رؤساء تھے، خاندان کے بڑے لوگ تھے، وہ تمام اس میں شریک تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح آپ کے چچا ابو طالب نے خود پڑھایا تھا، اور آخری جو خطبے کے الفاظ تھے انہوں نے یہ بیان کیے تھے کہ یہ ایک ایسا نوجوان ہے کہ مکہ کے اندر نہ ان کا حسن و جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی ان کے بہترین کردار کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ یعنی ایک طرف مکہ کے تمام نوجوانوں کو رکھا جائے اور دوسری طرف صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے تو ان کے اخلاق اور کردار سب پر بھاری رہے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کے چچا نے پڑھایا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نکاح تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تیسرا نکاح تھا۔ یعنی اس سے پہلے وہ 2 آدمیوں کے نکاح میں رہی تھی، پھر ان کی وفات ہوئی یا طلاق ہوئی،
تو اس کے بعد پھر یہ تیسرا نکاح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے کیا، اور یہ ایسی بیوی تھیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے اپنا تمام مال خرچ کر دیا اور آپ کی خاطر اور اسلام کی خاطر سب کچھ لٹا دیا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اولاد تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں جو مہر مقرر ہوا، ایک ابن ہشام کی روایت کے مطابق یہ 20 اونٹ تھے، اور ایک دوسری روایت ہے جس کے مطابق یہ 500 درم تھے۔ جو شرعی درم ہوتے ہیں وہ 500 درم حق مہر مقرر کیا گیا تھا، اور ابن ہشام کی روایت کے مطابق 20 اونٹ مقرر کیے گئے تھے۔